اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو دن گزرا ہے وہ 4 شعبان کا دن اور مولا عباس کی ولادت کا موقع، اور کل جو دن آئے گا وہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین کی ولادت کا دن ہے. ان مبارک مناسبت پر آپ کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ہمارے عقائد کریش کورس کا تیسرا سیشن ہے، اور جو گفتگو ہم نے شروع کی آج اسے آگے بڑھائے. اس کے پہلے کہ آج کی گفتگو کو ہم شروع کریں، میں بہت ہی شارٹ میں جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کا ریکیپ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم نے گفتگو یہاں سے شروع کی تھی کہ ہر انسان کے زندگی میں اسے ان 3 سوالوں کا جواب حاصل کرنا اور دینا ضروری ہے. کون سے 3 سوال؟ پہلا سوال کہ ہم کہاں سے آئے ہیں. دوسرا سوال ہمیں کون سا راستہ اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے. اور تیسرا سوال کہ ہمارا انجام اور ہمارا ڈیسٹینیشن کیا ہے. اور در حقیقت انہی سوالوں کا جواب اصول دین کی گفتگو ہے. پہلے سوال کا جواب توحید اور عدالت کی گفتگو، دوسرے سوال کا جواب نبوت اور امامت کی گفتگو، اور تیسرے سوال کا جواب ہے قیامت کی گفتگو. اور اس کورس میں، شارٹ کورس جو ہمارے پاس ہے کریش کورس، اس میں ہم پہلے 3 ٹاپکس یعنی توحید، عدالت اور نبوت پر گفتگو کریں گے. پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں یہ بیان ہوا کہ ہم کہاں سے شروع کریں. ہم چاہتے ہیں خدا کی معرفت حاصل کریں، تو ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا کہ کون کون سے ٹولز اور ذریعے ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے موجود ہیں. تو آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ ہمارے پاس 3 ٹولز اور 3 راستے موجود ہیں جس کے ذریعے ہم صحیح علم اور یقین تک پہنچ سکتے ہیں. پہلا ذریعہ ہے 5 سینسز، دوسرا ذریعہ ہے انٹلیکٹ اور عقل، تیسرا ذریعہ ہے ریولیشن یا وحی الہی. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان ٹولز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا جو موضوع ہے یعنی خدا کی شناخت، خدا کے وجود کو ثابت کرنا، خدا کے صفات کو سمجھنا، اس پر اپنی گفتگو کو شروع کریں گے. تو آئے بہت ہی جلدی مختصر انداز میں دیکھیں کہ ہم نے کیا سیکھا ہے. 5 سینسز کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ 5 سینسز صرف اور صرف مٹیریل دنیا اور مادی دنیا کے بارے میں ہمیں علم دے سکتے ہیں. اور اس کا لازمہ یہ ہے، اس کا رزلٹ یہ ہے، کیونکہ خدا کی ہستی ایک مادی چیز نہیں ہے، مٹیریل چیز نہیں ہے، اسی لیے صرف 5 سینسز کے ذریعے خدا کو پہچانا نہیں جا سکتا. یہ ایک بہت اہم نتیجہ ہے جو آج ہم یہاں پر اس کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کو 5 سینسز کے ذریعے نہ ثابت کیا جا سکتا ہے، نہ خدا کے وجود کا انکار کیا جا سکتا ہے. اور اسی لیے ہمیں عقل اور انٹلیکٹ کا استعمال کرنا ہوگا. اور ہم نے اس پر گفتگو کی کہ عقل وہ ایک عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے انسان ایسے حقائق کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو 5 سینسز کے ذریعے اس کے دسترس میں نہیں ہے. اور ہم دیکھیں گے اسی کورس میں کہ کس طرح عقل کے ذریعے، اپنے انٹلیکٹ کے ذریعے ہم خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں. اور تیسرا جو ٹول تھا جس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی وہ یہ تھا کہ خدا اپنا خاص پیغام اور اسپیشل نالج انبیاء کے ذریعے، اپنے چنندہ بندوں کے ذریعے ہمارے درمیان بھیجتا ہے. لیکن اس میں ایک لمیٹیشن موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ شخص جس نے نبی ہونے کا، پروفٹ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ سچا نبی ہے. ہاں، اگر ثابت ہو جائے کہ یہ نبی سچا نبی ہے تو ہر بات جو یہ نبی کہے گا وہ حق اور حقیقت اور یقینی ہوگی. اور یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم ہر طرح کی معلومات اور علم حاصل کر سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی لمٹ موجود نہیں. تو آئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے. میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ یہ جو ہمارا کورس ہے اس میں ہم 3 چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے. آپ ان 3 چیزوں کو اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں.
ہم 2 دلیلیں پیش کریں گے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے۔ پہلی دلیل کا نام ہے ڈیزائن آرگیومنٹ یا دلیل نظم، جس کے اندر ہم 5 سینسز اور انٹلیکٹ یعنی عقل دونوں کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد جو دوسری دلیل خدا کا وجود ثابت کرنے کے لیے، اس کا نام ہم نے رکھا ہے ابن سینا کی دلیل، کہ میں بعد میں وضاحت کروں گا کہ کیوں یہ نام میں نے انتخاب کیا ہے۔ اور یہ وہ دلیل ہے جس کے اندر انسان صرف اور صرف اپنی عقل کے ذریعے اور حتیٰ اپنے 5 سینسز کو استعمال کیے بغیر خدا کے وجود کو ثابت کر سکتا ہے۔ اور تیسری چیز جس کے بارے میں ہم اس کورس میں گفتگو کریں گے وہ ہے خدا کی شناخت اور خدا کی پہچان فطرت کے ذریعے۔ تو آئے اپنی گفتگو کو اسی ٹاپک سے یعنی خدا کی پہچان فطرت کے ذریعے اس سے شروع کریں۔ تو اب ہم اپنی گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے، اور پہلا ڈسکشن جو آج ہمارے سامنے ہے وہ ہے خدا کی پہچان فطرت کے ذریعے۔ اس کو واضح کرنے کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص آتا ہے ہمارے چھٹے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور امام سے یہ سوال کرتا ہے کہ میں خدا کو کیسے پہچانوں، خدا کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ اب دیکھیں، امام معصوم ہر انسان کو اس کی حالت اور اس کی صلاحیت کے مطابق جواب دیتے ہیں، اور معصومین نے جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو الگ الگ جواب دیے ہیں، لیکن اس شخص کو معصوم نے، ہمارے چھٹے امام نے اس طرح سے جواب دیا، کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تم ایک کشتی کے سفر پر گئے ہوئے تھے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ جب تم کشتی میں تھے تو سمندر میں طوفان آیا؟ تو شخص کہتا ہے ہاں مجھے یاد ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے، امام نے کہا، کہ جب طوفان آیا تو ایک ایسا موقع اور ایک ایسا وقت آیا کہ تمہیں یقین ہو گیا کہ کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا؟ طوفان اتنا تیز تھا کہ کوئی عادی اور ریگولر چیز تمہیں نہیں بچا سکتی۔ تو اس نے کہا ہاں ایسا وقت بھی آیا۔ پھر امام نے کہا کہ کیا اس وقت تمہارے دل میں یہ بات اور یہ درک اور یہ علم آیا کہ کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جو مجھے بچا سکتی ہے؟ یعنی اس وقت جب انسان کو پورا یقین ہو جائے کہ کوئی اور مجھے نہیں بچا سکتا، اس وقت انسان کے دل میں، اس کے قلب میں، اس کے ہارٹ میں ایک فیلنگ آتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسی طاقت ہے جو اسے بچا سکتی ہے۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں، کہ جب میں تمام چیزوں سے مایوس ہو چکا تھا اس وقت مجھے ایک طاقت کی نسبت میرے دل میں امید موجود تھی کہ یہ طاقت مجھے بچا سکتی ہے۔ امام معصوم امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ وہی خدا ہے۔ اس ذات کو، اس حقیقت کو جو تم نے اس حالت میں اور اس موقع پر درک کیا، وہی خدا کا وجود اور خدا کی ذات ہے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے اندر انسان اپنی فطرت کے ذریعے اور اپنے دل کے ذریعے اور اپنے ہارٹ کے ذریعے خدا کی پہچان حاصل کرتا ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس راستے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میں اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھ دوں، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 ہے، کہ اس کے اندر ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ خداوند متعال قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور طوفان آتا ہے اور جب ان کی امید ہر چیز سے کٹ ہو جاتی ہے، اس وقت دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ یہ سب کے سب لوگ جو اس کشتی میں خدا کو پورے اخلاص اور سنسیئرٹی کے ساتھ پکارنا شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ان انسانوں کی فطرت بیدار ہو جاتی ہے، وہ کنیکشن جو ہمارے درمیان اور خدا کے درمیان ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر اس آیت میں یہ بھی خداوند متعال بیان کر دیتا ہے کہ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، لیکن جب خدا انہیں اس طوفان سے نجات دے دیتا ہے، انہیں پروٹیکٹ کرتا ہے اور بچا کر سمندر کے کنارے لے آ جاتا ہے، تو یہ شرک کرتے ہیں، خدا کو بھلا دیتے ہیں، یعنی وہ جاگی ہوئی فطرت پھر سے سو جاتی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے انسان خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال یہاں پر آئے کہ کیوں ایسے ہوتا ہے
کہ ہم اپنی ڈیلی اور روٹین زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں خدا کو بھول جاتے ہیں، ہمارا دل خدا سے آشنا نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی مشکل کی گھڑی پڑ جاتی ہے، اور آج کل کے جو ایام سے، جس دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ خطرناک وائرس جو پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، ایک مثبت پیغام جو ہم ان حالات سے لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان مشکل گھڑیوں میں خدا کو یاد کرے، اور اس بات کو یاد کرے کہ ہم خداوند متعال کے کتنے محتاج ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں ایسے ہوتا ہے، کیوں ہم خدا کو بھول جاتے ہیں؟ جواب بہت ہی آسان اور ایزی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان دنیاوی چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، دنیاوی کاموں میں بیزی ہو جاتا ہے، انسان بہت ہی بیزی اس کی زندگی ہوتی ہے. اب یہ کورونا وائرس کی وجہ سے، گھر پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے انسان کے پاس ابھی فری ٹائم ہے، وَإِلَّا بہت انسان اپنے لیے بیزی روٹین بنا لیتا ہے، کام کاج ہے، گھر بار ہے، بچے ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان اٹیچمنٹس کی وجہ سے انسان خدا کو بھول جاتا ہے. اور جب خدا انسان کو ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے، جس طرح وہ کشتی والی سچویشن، یا مثال کے طور پہ انسان ایروپلین میں جا رہا ہو اور خدا نہ کرے ایروپلین میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ جائے اور ایروپلین ہلنا شروع ہو جائے، مشکل گھڑی. جب خدا انسان کو ایسی مشکل گھڑی میں جب ڈال دیتا ہے، اس وقت اس کا کنیکشن تمام دوسری چیزوں سے کٹ ہو جاتا ہے. نہ اب اس کا مال اسے بچا سکتا ہے، نہ اس کی اولاد اسے بچا سکتی ہے، نہ دوست و احباب اسے بچا سکتے، کوئی اسے ہیلپ نہیں کر سکتا. اور اس ہیلپ لیسنس کی عالم میں انسان کا کنیکشن فطرت کے ذریعے خدا سے برقرار ہو جاتا. تو یہ ایک طریقہ ہے خدا کی معرفت حاصل کرنے کا، کہ انسان اگر اپنی فطرت کو پاک رکھے، اگر خدا سے اپنا رابطہ ڈیلی طور پہ برقرار رکھے، تو انسان اس مرتبے تک پہنچ سکتا ہے کہ ہر لمحہ اپنی زندگی میں خدا کی یاد اس کے دل میں موجود ہو. نہ صرف مشکل موقعوں پر، بلکہ حتیٰ خوشی کے موقع پر بھی ایسا انسان جس کا دل خدا سے آشنا ہو چکا ہے، وہ خدا کو اپنی زندگی میں نہیں بھلاتا، اور ہمیشہ خدا کا وجود اس کے زندگی میں باقی رہتا ہے. آئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے، اور جو دوسری دلیل جو آج میں نے بیان کیا تھا کہ جس پر ہم گفتگو کریں گے، اس پر اپنا ڈسکشن شروع کرے. اس کا نام ہے ڈیزائن آرگیومنٹ. یہ ایک معروف اور فیمس دلیل ہے خدا کا وجود ثابت کرنے کے لیے، جسے کہا جاتا ہے ڈیزائن آرگیومنٹ یا دلیل نظم. میں ایک پکچر اور ایک امیج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور آپ چاہے تو اس کا جواب کامنٹس میں بھی ابھی اسی وقت لکھ سکتے ہیں. البتہ انٹرنیٹ پر سرچ نہ کیجئے گا، خود اگر ذہن میں جواب ہو تو دیجئے گا. تو ایک امیج آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. میں سوال کروں گا کہ یہ کس چیز کی امیج ہے. بہت مشکل سوال نہیں ہے، آپ میں سے بعض لوگوں کو یقیناً جو اس فیلڈ میں کام کر چکے ہیں انہیں پتا ہوگا. یہ ایک سرکٹ ڈائیگرام ہے ایک پروسیسر کا، جو ہر کمپیوٹر کے اندر موجود ہوتا ہے. اس طرح سے دکھتا ہے یہ کہ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہو، یا کبھی آپ نے کمپیوٹر کھلا ہوا دیکھا ہو، تو اس کے اندر ایک بڑا سا بورڈ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے مدر بورڈ، اور مدر بورڈ کے اندر ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے، معمولاً کالے کلر کی، بسکٹ جیسی، ایک چھوٹے بسکٹ جیسی، جو ہوتا ہے اس کمپیوٹر کا پروسیسر. اور پروسیسر کے مختلف نام ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں آج کے دنیا میں کور i3 ہے، کور i5 ہے، کور i7 ہے، مختلف قسم کے پروسیسر. میں آپ سے ایک سوال یہاں پہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس کا جواب بھی آپ دے اگر آپ کو یاد ہو. انٹرنیٹ پہ سرچ نہ کیجیے گا، کیونکہ انٹرنیٹ پہ تو یہ معلومات آپ کو آسانی سے مل جائیں گی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ پروسیسر جو ہوتا ہے، یہ اس کے اندر بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہے جن کا نام ہوتا ہے ٹرانزسٹرز. یعنی بہت سارے ٹرانزسٹرز کو ملا کر یہ پروسیسر بنایا جاتا ہے. میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک کور i7 پروسیسر میں کتنے ٹرانزسٹرز ہوتے ہیں؟ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، بسکٹ جیسا. اس کے اندر
آپ کو لگتا ہے کتنے ٹرانزسٹرز ہوتے ہیں کہ وہ ٹرانزسٹرز کے اندر ایسا نظام اور سسٹم بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے پورا کمپیوٹر چلتا ہے. یہ کمپیوٹر کا برین ہے, پروسیسر ہے. شاید آپ کے ذہن میں مختلف نمبرز اور فگرز آ رہے ہوں گے, میں اس کا جواب آپ کو دے دوں. ایک کور i7 پروسیسر کے اندر 140 کروڑ ٹرانزسٹرز موجود ہوتے ہیں. کیا آپ یقین کریں گے؟ ایک اتنے بسکٹ جیسے پروسیسر کے اندر 1,40,00,000 تقریباً, جو آج انڈیا کی پاپولیشن ہو چکی ہوگی, اتنے ٹرانزسٹرز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. 1,400,000,000 پروسیسر. آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ میں یہ مثال کیوں لے کر آیا ہوں, میں نے کمپیوٹر پروسیسر کا ایگزامپل کیوں دیا؟ میں نے اس لیے یہ ایگزامپل دیا کیونکہ اس کے بعد جو سوال ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ پروسیسر آپ کے سامنے رکھا ہو اور آپ کو اس بات کا علم ہو کہ اس پروسیسر کے اندر 140 کروڑ ٹرانزسٹر اس سرکٹ ڈائیگرام کی طرح بہت ہی پریسائز مینر میں اس کے اندر ارینج کیے گئے ہیں, اور اس کے بعد آ کر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو پتا یہ کیسے بنا یہ پروسیسر؟ ہوا چل رہی تھی سالوں سے, ہزاروں سینکڑوں سالوں سے ہوا چلی, اور اس ہوا کے چلنے سے سینکڑوں سالوں کے بعد خود بخود یہ پروسیسر ایجاد ہو گیا. یعنی بس ایسے ہی, بنا کسی ڈیزائنر کے, بنا کسی کمپیوٹر انجینئر کے, بس رینڈملی ایسے ہی ہوا کے چلنے سے اور مختلف چیزوں سے یہ پروسیسر بنا. کیا اس بات کو آپ قبول کریں گے؟ کیا انسان کی عقل اس بات کو, انٹلیکٹ اس بات کو قبول کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. کہ اتنا پیچیدہ سسٹم, اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم بس ایسے ہی رینڈملی اور ہوا کے چلنے سے بن نہیں سکتا. یقیناً اس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر رہا ہوگا. یا ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اور یہ آپ ابھی اسی وقت اس کو ایکسپیریمنٹ بھی چند منٹ کے لیے کر سکتے ہیں, یا درس کے بعد اسے آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. وہ کیا ہے؟ میں اب آپ سب کے لیے ایک ہوم ورک اور اسائنمنٹ دینا چاہتا ہوں, بہت ہی مختصر. اور وہ یہ ہے کہ اپنا موبائل لے لے یا اپنا کمپیوٹر لے لے, یا پرانے زمانے میں ٹائپ رائٹر ہوتے تھے, اور آنکھیں بند کرے اور بنا سوچے سمجھے رینڈملی اپنے کی بورڈ کو, اپنے موبائل کو ٹائپ کرنا شروع کرے. اور میں آپ کو وقت دیتا ہوں, میں آپ کو 24 آورز کا ٹائم دیتا ہوں کہ کل کے درس تک اسی طرح رینڈملی ٹائپ کرتے ہوئے ایک مصرع شعر کا امام حسین کی شان میں میرے لیے آپ لوگ لکھ کر لے آئیں. سوچنا نہیں ہے اس میں. بہت آسان ہے نا کہ آپ جائے, آنکھیں بند کرے, رینڈملی ٹائپ کرنا شروع کرے, اور ٹائپ کرے, دیکھے کہ نہ اس میں کوئی, یہ جو جملہ میں نے ٹائپ کیا رینڈملی اس کا کوئی میننگ نہیں ہے, تو اس کو سائڈ میں رکھ دے, پھر سے کرے. میں آپ کو 24 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہوں کہ آپ آنکھیں بند کر کے رینڈملی ایک چیز کو ٹائپ کرے, اور اس کے نتیجے میں آپ ایک شعر کا مصرع اور ایک چھوٹا پیس ایک پوئٹری کا میرے لیے لے کر آئے. میں اس بات کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 24 گھنٹے کیا 24 دن بھی آپ یہ کرتے رہے کہ بنا سوچے سمجھے رینڈملی کوئی چیز ٹائپ کرے, کبھی ایک پوئٹری, ایک شعر آپ ایجاد نہیں کر سکتے. یہ میرا چیلنج ہے آپ سب کے سامنے. تو یہ کچھ مثالیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, ڈیزائن کی, سسٹم کی, جو انسانوں نے بنائی ہے. یہ جو پروسیسر ہے یہ انسان کی ایجاد ہے. یہ جو خوبصورت شعر ہم سنتے ہیں یہ انسان کے ذہن کی ایجاد کردہ چیز ہے. اب آئے دیکھیں کہ اس کائنات میں جو ڈیزائن موجود ہے وہ کس طرح کی. ایک اور سوال آپ کے سامنے آج کے درس میں جنرل نالج کے بہت سارے کویشچنز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک اور سوال, اور وہ یہ ہے کہ ہاؤ مینی نیورونس آر دیر ان ہیومن برین. کہ ایک انسان کا جو برین ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے. جب انسان کا برین آپ دیکھیں گے تو آپ اس کو ایک ہاتھ میں اٹھا سکتے ہیں, شاید چند 100 گرام اس کا وزن ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ ایک ہیومن برین میں کتنے نیورونس ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کا جو برین ہوتا ہے وہ نیورونس سے بنتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں, برین سیلز, جس کے ذریعے یہ برین بنتا ہے.
ممکن ہے بعض آپ میں سے جنہوں نے بایولوجی یا اس طرح کے فیلڈز پڑھے ہوئے آپ کے ذہن میں جواب حاضر ہو، لیکن میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جواب، کہ اس کا جواب یہ ہے کہ 86 بلین نیورونز اس کے اندر موجود ہے. یعنی کتنے کروڑ؟ 8,860 کروڑ 860 کروڑ نیورونز ایک برین کے اندر موجود ہے. یعنی جو پروسیسر کی جو میں نے مثال دی تھی اس سے 60 ٹائمز زیادہ ایک ہیومن برین کے اندر نیورونز موجود ہیں. تو آپ تصور کریں کہ انسان کا برین، اس کے اندر کتنی کمپلیکس اور پیچیدہ ڈیزائن موجود ہے. ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری یہ جو دنیا ہے، مٹیریل ورلڈ ہے، اس میں کتنی گیلیکسیز موجود ہیں. دیکھیں، میرا سوال یہ نہیں ہے کہ کتنے سٹارز موجود ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کتنی گیلیکسیز، کہ ہر گیلیکسی میں ہزاروں کروڑوں، ہزاروں لاکھوں سٹارز موجود ہوتے ہیں. تو شاید آپ تعجب کریں گے کہ جو آج ہمیں معلومات ہے، جو یہ ٹیلیسکوپس نے ڈسکور کیا ہے، اس کے مطابق 100 بلین گیلیکسیز یا 1000 کروڑ گیلیکسیز اس کائنات میں موجود ہے. اور یہ ایک پورا ایک سنگل سسٹم اور نظام ہے، اور ہماری گیلیکسی ملکی وے ایک چھوٹا حصہ ہے اس پوری کائنات کا، جس کے اندر جو سورج ہے، جو سن ہے، وہ ایک بہت ہی چھوٹا سا سٹار ہے، اور اس کے اطراف میں جہاں پر ہم رہتے ہیں ارتھ، وہ ایک بہت ہی چھوٹا سا پلانٹ ہے. تو یہ عظیم ہستی کا نظام اور یہ سسٹم ہمارے سامنے موجود ہے. اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کائنات میں، اس یونیورس میں کتنے سٹارز موجود ہے، تو یہ فگر اتنا بڑا ہے، آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اسے ہم پڑھنا بھی، اس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے. یہ فگر ہے کہ ایک کے سامنے آپ 24 زیروز لگا دیں، ایک کے سامنے آپ 24 زیروز لگا دیں، اتنے سٹارز اس یونیورس میں موجود ہیں. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان جو کائنات ہے اس کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کرے. جب انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، اور قرآن کریم کا بھی یہی دستور ہے، سورہ فصلت کی آیت نمبر 53، جس میں قرآن مجید بیان کرتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم اپنی سائنس کو، اپنی آیات کو انسان کے وجود کے اندر، انفس کے اندر اور آفاق کے اندر اور آسمانوں کے اندر انسان کو دکھائیں گے، تاکہ اس کے لیے یہ کلیئر ہو جائے کہ اس پوری کائنات کا اور اس ڈیزائن کا اور اس سسٹم کا بنانے والا کوئی خالق موجود ہے. تو اب تک کی جو ہماری گفتگو رہی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر انسان خلقت میں، کریشن میں، یونیورس میں غور و فکر کرے، سوچے، تو وہ بہت ہی کلیئرلی اور واضح طور پہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کائنات میں ڈیزائن موجود ہے، بہت ہی پیچیدہ سسٹمز موجود ہیں. اور ڈیزائن کہتے ہی اسی چیز کو ہے کہ ایک کمپلیکس سسٹم ہو جس میں بہت سارے پارٹس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہو، اور یہ پارٹس مل کر ہمیں کوئی نتیجہ دے. اور جس طرح میں نے مثالیں دی، پروسیسر ایک بہت ہی عظیم ڈیزائن کا نام ہے جو انسانوں نے کریٹ کیے. یا دوسری مثال دے دوں، جو کار ہوتی ہے، گاڑی، اس کے اندر مختلف پارٹس کو جوڑا جاتا ہے، ایک ساتھ ان کو لگایا جاتا ہے، اور یہ تمام پارٹس کوآرڈینیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر کر ایک نتیجہ ہمیں دیتے ہیں. اور وہ نتیجہ کیا ہے کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کے عنوان سے اسے یوز کر سکتے. اسی طرح جو میں نے مثالیں دی، ہیومن برین ایک کمپلیکس سسٹم ہے. ہم نے دیکھا کہ اس میں 86 بلین نیورونز ہے جو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اور یہ سب مل کر انسان کی پوری باڈی اور سسٹم کو چلاتے ہیں. اس چیز کا نام ہے ڈیزائن یا نظم. تو اگر ہم خلقت میں غور و فکر کریں تو خلقت میں جو ڈیزائن ہے اس کا ہونا بہت ہی واضح اور کلیئر ہے. لیکن اس سے ہم کیا نتیجہ لینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ڈیزائن ہے یہ ہر کوئی دیکھتا ہے، ہر انسان دیکھتا ہے، مومن بھی دیکھتا ہے، غیر مومن بھی دیکھتا ہے. لیکن یہاں پر وہ فرق آ جاتا ہے کہ یہاں پر ہمارا انٹلیکٹ ہمیں ایک چیز بتاتا ہے، ایک نتیجہ دیتا ہے. تو میں بہت ہی آسان الفاظ میں اس ڈیزائن آرگیومنٹ کو، دلیل نظم کو آپ کے سامنے بیان کروں.
بہت ہی سادی سی یہ دلیل ہے. اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ڈیزائن ہے. اور ہم نے کس طرح اسے سمجھا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، 5 سینسز کے ذریعے ہم نے درک کیا کہ اس کائنات میں بہت ہی پیچیدہ سسٹمز موجود ہیں. اور جب انسان کی عقل ان پیچیدہ سسٹمز کے بارے میں سوچتی اور غور و فکر کرتی ہے تو وہ یہ ہمیں بات بتاتی ہے کہ ہر ڈیزائن کے پیچھے ایک ڈیزائنر کا ہونا ضروری ہے. ایک ڈیزائن، پیچیدہ ڈیزائن رینڈملی اور خود بخود وجود میں ہوا کے جھونکوں سے بے وجود میں نہیں آ سکتی. عقل انسان کی یہ بات قبول نہیں کرتی. تو آپ ان دو مقدموں کو ملا لے، جوڑ لے، ان کو ایڈ کر لے تو نتیجہ کیا بنے گا کہ اس کائنات کا کوئی ڈیزائنر ہے، کوئی بنانے والا ہے جس نے یہ پیچیدہ سسٹم اسے ایجاد کیا ہے، کریٹ کیا ہے. اور اسی ڈیزائنر کو ہم کہیں گے خدا، اللہ، گاڈ، جو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں، جس زبان میں بھی پکارنا چاہتے ہیں. تمام لوگ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا اور ایک ڈیزائنر ہے جس نے یہ عظیم سسٹم اور یہ پیچیدہ سسٹم ایجاد کیا ہے. آخری نقطہ آج کے ہمارے درس کا وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اب ثابت کر لیا کہ اس کائنات کا ایک ڈیزائنر ہے، ایک کریٹر ہے، ایک اس کو بنانے والا ہے، اس کو نظم دینے والا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں ناظم، یعنی وہ ذات جو نظم دیتی ہے، ڈیزائن ایجاد کرتی ہے. اس کے اندر 3 کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے ہر ڈیزائنر کے لیے، اور بالخصوص کائنات کے ڈیزائنر کے لیے جو خداوند متعال کی ذات ہے. سب سے پہلی چیز جو ڈیزائنر کے اندر ہونا جس کا ضروری ہے وہ ہے علم یا نالج. یعنی اگر ایک ڈیزائنر کے پاس جو چیز وہ بنانا چاہتا ہے اس کا علم نہ ہو، کبھی وہ چیز بنا نہیں سکتا. مجھے علم نہیں ہے کہ ایک کمپیوٹر پروسیسر کیسے بنایا جاتا ہے، کیونکہ میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو میں کبھی پروسیسر ایجاد اور کریٹ نہیں کر سکتا. تو خداوند متعال نے جو اتنا پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس نظام بنایا ہے، یقیناً وہ ہر چیز جو اس کائنات میں موجود ہے، ہر ڈیزائن جو موجود ہے، تمام ڈیٹیلز کا خدا علم رکھتا ہے. تو یہ پہلی خصوصیت جو خدا کے لیے ثابت ہوتی ہے کہ خدا عالم ہے اس کائنات میں ہر چیز جو موجود ہے. دوسری صفت جو خدا کے لیے ہم اس دلیل کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کے اندر پاور اور قدرت موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر انسان کے پاس علم ہو کسی چیز کا لیکن قدرت نہ ہو تو کبھی وہ چیز کو، وہ ڈیزائن کو وہ بنا نہیں سکتا. فرض کرے کہ میرے پاس علم ہے کہ کمپیوٹر کو کس طرح بناتے ہیں، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس را مٹیریلز نہیں ہے، میں کبھی اس کو ایجاد نہیں کر سکتا. علم ہے لیکن میرے پاس پاور اور قدرت نہیں ہے. اور کیونکہ خدا نے اس عظیم نظام کو بنایا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں، اس کا نتیجہ، اس کا لازمہ یہ ہے کہ خدا کے پاس قدرت موجود ہے ان تمام چیزوں کو ایجاد کرنے کی. تیسری صفت جو ہم خدا کے لیے، جو اس کائنات کا ڈیزائنر ہے، ہم ثابت کر سکتے ہیں وہ ہے کہ خدا کے پاس اور خدا کے اندر لائف اور حیات موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ایسی مخلوق کو ڈیزائن کیا ہے جس کے اندر حیات اور لائف موجود ہے. مثال کے طور پہ خود انسان ایک جاندار اور باحیات اور ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر لائف موجود ہے، اور یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو انسان نے خود اپنے آپ کو لائف دی ہے. نہ، جس نے انسان کو بنایا ہے یعنی خداوند متعال کی ذات، اس نے یہ حیات انسان کو دی ہے. اور آٹومیٹکلی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر خدا کے پاس حیات ہے تو وہ دوسروں کو دے سکتا ہے. ایسی ذات جس کے پاس خود لائف اور حیات نہ ہو وہ دوسروں کو حیات نہیں دے سکتا. تو یہاں پر ہماری آج کی گفتگو اپنی اختتام پر پہنچتی ہے. ہم نے 2 چیزوں کے بارے میں آج گفتگو کی، فطرت کے بارے میں اور ڈیزائن آرگیومنٹ، اور یہ 2 راستے ہیں خدا کا وجود ثابت کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ اور بھی باتیں ہیں جو ہمارے آنے والے سیشنز میں ہم کور کریں گے. میں جلدی آپ کے لیے بیان کروں کہ کمنگ اپ نیکسٹ کیا کیا ٹاپکس ہے. تو اگلا ہمارا سیشن ہوگا، اس میں ہم ابن سینا کی دلیل،
خدا کا وجود ثابت کرنے کے لیے اس پر گفتگو کریں گے. اس کے بعد خدا کی مختلف صفات کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اسی طرح سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا، اور توحید اور اس کے عملی نتائج کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی. اور اسی کے ساتھ آج ہمارا یہ تیسرا درس اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، اور میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام مومنین تشریف لائے اور آپ نے اس درس کو، اس لیسن اور اس سیشن کو سنا. انشاءاللہ اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ اس کورس کے آخر تک انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.